الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 تا 126 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 تا 126 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سندخلہم ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها جن باغات کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ فیہا ابدا ان باغات میں رہیں گے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. ومن اصدق، اور من اللہ اللہ تعالی کی سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے، اور اللہ تعالی کے بات کرنے کے اعتبار سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم، نہیں ہیں معاملات تمہاری خواہشات کے مطابق، ولا امانی اہل الکتاب،
اور نہیں ہیں معاملات اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق۔ من یعمل، جس شخص نے عمل کیے، سوء، برے، یجزا بہ، اسے اس کی جزا دی جاوے گی۔ جس شخص نے برے عمل کیے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، نہ تو کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن یعمل، اور جس شخص نے عمل کیے، من الصالحات، نیک عمل، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ ہو وہ مومن، فاولئک، سو یہی لوگ، یدخلون، ہمیشہ رہیں گے، جنت میں، ولا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جاوے گا، نقیرا، ایک تل کے برابر بھی۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی، ملت کی، حنیفہ، جو ایک طرف رہنے والے تھے، واتخذ اللہ، اس نے پیروی کی، ملت ابراہیمی کی، حنیفہ، جو ایک طرف تھا، واتخذ اللہ، اور بنایا اللہ نے، ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو دوست، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالی، بکل شیء محیطا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔ میرے رب نے پچھلی آیات کریمہ میں نافرمانوں، بدکاروں، سیاکاروں، شیاطین اور ان کے دوست کے لیے عذاب، وعید، ان کے برے اعمال، جو غیر اللہ کے نام پر وہ چرواہے چڑھایا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، بت بنا کر اپنے ہاتھوں سے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور مرنے والے کی قبر پر عرس منایا کرتے تھے، اسی کو حاجت رواں، داتا، مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، ان کے ان برے اعمال اور ان کے نتیجے کا ذکر فرمایا میرے رب نے۔ اور ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں،
आमाल सालिहा करने वाले हैं, और आमाल सालिहा का नतीजा मेरे रब ने इन आयात करीमा में बयान फरमाया। जाहिर है किसी भी बात को समझने के लिए उसके मद्दे मुकाबिल यानी उसकी ज़िद अगर लाई जाए तो बात को समझना आसान हो जाता है। मसलन रात समझ में नहीं आ सकती जब तक दिन उसके मुकाबले में ना आए, शाम समझ में नहीं आ सकती जब तक सुबह उसके मुकाबले में ना आए, सर्दी समझ में नहीं आ सकती जब तक गर्मी उसके मुकाबले में ना आए, और बीमारी समझ में नहीं आ सकती जब तक उसके मुकाबले में सेहत ना आए, या सेहत समझ में नहीं आ सकती जब तक उसके मुकाबले में बीमारी ना आए, और गम समझ में नहीं आ सकता जबकि उसके मुकाबले में खुशी ना आए, और खुशी समझ में नहीं आ सकती जब तक उसके मुकाबले में गम ना आए। तो किसी भी काम को, किसी भी अमल को, किसी भी बात को समझने के लिए उसकी ज़िद अगर लाई जाए, उसके मद्दे मुकाबले में कोई चीज़ लाई जाए तो बात को समझना आसान हो जाता है। अब ईमान वाले, आमाल सालिहा करने वाले ईमान और आमाल समझ में नहीं आ सकते जब तक इनके मुकाबले में कुफर और शिरक ना लाया जाए। हक समझ में नहीं आ सकता जब तक इसके मुकाबले में बातिल को ना लाया जाए। तो मेरे रब ने पहले बातिल का जिक्र किया, शयातीन का जिक्र किया, शयातीन के हवारियों का जिक्र किया, दोस्तों का जिक्र किया, शैतानी कामों का जिक्र किया, उसके नतीजे का जिक्र किया कि इसका नतीजा जहन्नुम है, और जहन्नुम से कोई इनको छुटकारा नहीं दिला सकता, जहन्नुम से कोई इनको बचा नहीं सकता। इन आयात करीमा मेरे रब ने ईमान और आमाल सालिहा का जिक्र फरमाया और उसके नतीजे का जिक्र फरमाया, और नतीजा है जन्नत, नतीजा है जन्नत। तो ईमान ये नेकियों में ये रअस ताआत है, नेकियों की जड़ है, नेकियों की बुनियाद है। जब तक ईमान नहीं होंगे आमाल कबूल नहीं है। कितने रोज़े रखे, कितनी खैरातें करे, कितने ही सदकात करे, कितने ही अतियात करे, कितना ही हुस्न सलूक करे, कितना ही हुस्न खुलुक इख्तियार करे, इमदाद करे, मदद करे, रहम करे, कुछ भी करे, ईमान नहीं तो कुछ भी अल्लाह के यहाँ आमाल की हैसियत नहीं। ईमान ये आमाल की जड़ है, ईमान आमाल की जड़ है। ईमान के साथ, ईमान के बाद आमाल का होना ज़रूरी है, और इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह दरख्त का तना है और उसके ऊपर टहनियाँ हैं, टहनियों पर पत्ते हैं और टहनियों पर फल हैं, फ्रूट हैं। तो जब तक दरख्त पर पत्ते और फ्रूट फल नहीं होंगे तो दरख्त की शनाख्त करना मुश्किल होता है कि दरख्त किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पर एक मौसम ख़ज़ा है, एक मौसम बहार है। मौसम ख़ज़ा के अंदर क्या होता है, हर दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और तने पत्तों से जुदा हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो अब दरख्तों पर जब पत्ते ला रहे, दरख्तों पर जब फल ला रहे, अब दरख्त की शनाख्त करना मुश्किल होता है, खाली तने की पहचान नहीं होती। और अगर उसी दरख्त पर पत्ते लग जाए, फल लग जाए, तो फ़ौरन देखने वाला शख्स पहचान लेता है ये दरख्त फ़लाँ किस्म का है, फ़लाँ जिन्स का है, तो फ़ौरन पहचान लेता है। और खाली तने की कोई हैसियत नहीं रहती। पत्तों से फ़ायदा होता है कि भाई साया कर रहे हैं, पत्तों से जब मौसम बहार आता है, पत्ते आते, दरख्त की में हुस्न आता है, जब पत्ते आते, दरख्तों में फ्रूट आते, फल लगते हैं, तो वो नकारा दरख्त जो है इस्तेमाल के काबिल हो जाता है, चाहे वो साये के एतबार से हो, चाहे खाने पीने के एतबार से हो, चाहे किसी और नफ़े के लिए हो। जब तक उस पर
پتے نہ لگے یا فروٹ نہ لگے تو خالی تنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا اور اس کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی۔ تو تنے کی پہچان ہوتی ہے اس کے پتوں سے، اس کے پھلوں سے۔ تو ایمان بامثل تنے کے ہے اور اعمال بامثل پتوں اور پھلوں کے ہیں۔ اعمال جب تک نہیں ہوں گے ایمان خالی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ اللہ کے عذاب سے ایک دن اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن اگر اعمال نہ ہوئے تو اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے سزا کے لیے وعیدات ہیں، جہنم کی وعیدات ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال ہوئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان کے بعد جب اعمال ہوئے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، رب کی طرف سے بشارت ملے گی، جنت کی، خوشنودگی کی، رضات الہی کی، رب کی طرف سے مبارکبادیاں ملیں گی۔ لیکن اگر اعمال نہ ہوئے تو پھر پکڑ ہوگی، پھر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ تو ایمان میں حسن پیدا کرنے کے لیے اعمال کے پتے لگانے پڑیں گے، اعمال کے پھل لگانے پڑیں گے۔ اگر اعمال کے پتے اور پھل نہ لگائے تو آپ کا محض ایمان آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں اگر کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کے دل میں ایمان بھی نہ ہوا تو اس کی مثال پیچھے آ گئی کہ وہ جہنم سے کبھی نہ بچ سکیں گے، کبھی بھی انہیں نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، کوئی انہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ لیکن ایمان جس میں ہوا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے بھی اگر چلا بھی گیا تو وہ نکل آئے گا، سزا بھی ملی تو نکل آئے گا۔ لیکن حسن ایمان میں تب پیدا ہوگا جب اعمال ہوں گے، حسن تب پیدا ہوگا جب اعمال ہوں گے۔ انسان کے لیے آنکھوں کے بند ہونے کی دیر ہے، آنکھیں بند ہوئی جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے۔ جنت انسان سے دور نہیں ہے، جہنم انسان سے دور نہیں ہے، صرف دوری میں اگر کوئی فاصلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انسان کی اپنی نظریں ہیں، انسان کی اپنی زندگی ہے۔ زندگی ختم ہونے کی دیر ہے، جنت بھی سامنے آ جائے گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گی، بس یہ سانسیں رکنے کی دیر ہے۔ تو اپنے ایمان میں اعمال کے پھل لگاؤ، اعمال کے پتے لگاؤ، تاکہ آپ کے جو ہے تحفظ اللہ کی پکڑ سے ہو سکے، اللہ کے عذاب سے ہو سکے، اور جنت میں تم لوگ جانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اعمال کے درست قبولیت کے لیے، درستگی کے لیے ضروری ہے عقائد کا درست ہونا، جس کا میرے رب نے ذکر، جس کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ عقائد کو درست کرو۔ کیا ہے عقائد؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبی، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلی، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، وبئس بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ایمان عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہوئے، ان میں بدعت ہوئی، ان میں شرک ہوا، ان میں جو ہے دین کے اندر اپنی طرف سے ایجادات ہوئی، تو یہ انسان کے ایمان کو، اعمال کو کمزور کر دینے والے باطل نظریات ہیں۔ ان سے اپنے عقائد کا درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب عقائد درست ہوں گے اعمال اس کے کام آئیں گے، اگر عقائد درست نہ ہوئے تو اعمال اس کے کام نہ آئیں گے۔ تو میرے رب نے ذکر فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا، کبھی نکالا نہ جائے گا۔ خالدین کی تاکید، ابدا کی تاکید، اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ جملہ لفظ ہمیشگی کا اختیار فرمایا کہ کبھی بھی نہ نکالے جائیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جو چلا گیا کبھی نہ نکلے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔
دیکھیں ایمان کا ذکر ہوا تو اعمال کا بھی ذکر ہوا، خالی میرے رب نے ایمان کا ذکر نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر کیا۔ اعمال کیا ہے؟ حسن خلق اختیار کرو، معاملات کو درست کرو، عقائد کو درست کرو، اخلاقیات کو درست کرو، عبادات کو درست کرو۔ جب تمہاری یہ چیزیں درست ہو جائیں گی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، پھر تمہیں کبھی نہ نکالا جائے گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیسا وعدہ؟ حقا، جو سچا ہے۔ میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، رب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رب جو بات کرتا ہے اس کی بات حق کی ہے، اس کی بات سچ ہے، اس کی بات حق ہے۔ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جو وعدہ کرتا ہے تو سچا کرتا ہے، بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے۔ قیلا یہ مصدر ہے، کہ قال یقول کا یہ مصدر ہے، اسی طرح کہ قولا بھی مصدر آتا ہے، اور اسی طرح مقالہ بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور مصدر جو ہے اس میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ قیلا بھی مصدر ہے۔ اللہ رب العزت نے بات کو پختہ کیا ہے۔ جو میں بات تم سے کر رہا ہوں نا، جس کے تمہیں بشارتیں سنا رہا ہوں نا، نویدات سنا رہا ہوں نا، یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا نہیں ہے معاملات تمہاری خواہشات کے مطابق۔ یہودیوں نے کہا یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر کون؟ یہودی۔ عیسائیوں نے کہا نہیں داخل ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے کون؟ یہودی۔ عیسائیوں نے کہا جنت میں داخل ہوں گے کون؟ عیسائی۔ تو جنت، یہودیوں نے کہہ دیا جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تمہارے جنتی کہنے سے تم جنتی بن جاؤ گے؟ یہودیوں کے جنتی کہنے سے یہودی جنتی بن جائیں گے؟ عیسائیوں کے جنتی کہنے سے عیسائی جنتی بن جائیں گے؟ نہیں، تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ فیصلے ہوں گے رب کے حکم کے مطابق۔ اور رب کا حکم جنت کا کس کے لیے ہوگا؟ جس کے ایمان پختہ ہوگا، جس کے اعمال درست ہوں گے، جن کی عبادات درست ہوں گی، اخلاقیات ایمان کے بعد درست ہوں گے، معاملات ایمان کے بعد درست ہوں گے، عبادات ایمان کے بعد درست ہوں گے، تو پھر کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہودیوں کے جنتی کہنے سے وہ جنتی نہیں ہوگے، عیسائیوں کے جنتی کہنے سے وہ جنتی نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم، نہیں ہے معاملات تمہاری خواہشات کے مطابق کہ تم نے جنتی کہہ دیا تو تم جنتی ہو گئے، ولا امانج اہل الکتاب، اور نہیں ہے معاملات اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق کہ یہودی کہیں جنتی تو وہ جنتی ہیں، عیسائی کہیں کہ وہ جنتی ہیں تو جنتی ہیں۔ نہیں، من یعمل سوءا یجز بہ، جس شخص نے بھی برا عمل کیا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گناہ کی سزا ملنی ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ اس آیت کریمہ کو سنا تو پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، پریشان حال ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی صغیرہ گناہ نہ ہوا ہو، یا جس سے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہوا ہو۔ کسی سے کبیرہ گناہ ہوا، کسی سے صغیرہ گناہ ہوا، کسی سے چھوٹے گناہ ہوئے، کسی سے بڑے گناہ ہوئے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ رب کی نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم مر گئے تو قبر میں سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پوری رات جاگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اس آیت کریمہ کو سنا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، میں تو پریشانی ہو گیا کہ ہر جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہر ایک گناہوں کا پتلا ہے، ہر ایک سے چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہیں، کسی سے بڑے بھی گناہ ہوئے ہیں۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے خطا ہوتی ہے، نہ ان سے گناہ ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی شیطانی حرکات ہوتی ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی رب کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو غلطیوں کو پتلے ہیں۔
چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا، قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ رب نے فرما دیا من یعمل سوءا یجز بہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں جو تم نے سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم نے سمجھ لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا، اس کے اعمال کو، اس کے جو ہے دکھوں کو، اس کی تکالیف کو، اس کے درد کو، اس کے صدمے کو، اس کی بیماری کو، اس کے نقصان کو اللہ رب العزت کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کسی نے جو ہے کسی کو بیماری لگی، سر میں درد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے گناہ جھڑ گئے۔ پیٹ میں تکلیف ہوئی، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جھڑ گئے۔ ہاتھ میں تکلیف ہوئی، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جھڑ گئے۔ آنکھوں میں تکلیف ہوئی، آنکھوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جھڑ گئے۔ بخار ہوا، پیٹ میں درد ہوا، یا کوئی مال چوری ہو گیا، یا گاڑی کا نقصان ہو گیا، یا گھر میں ڈاکہ ڈل گیا، یا بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں پریشانیاں آئی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہ صبر کرتا جا رہا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی بیماریوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کے صدموں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں انسان کے بیماریاں، انسان کی تکالیف، انسان کے دکھ، انسان کے درد، انسان کے صدمے، انسان پر کے نقصانات، سب اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی جا رہی ہے، سب اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس حال میں جا رہا ہے کہ گناہوں سے یہ پاک صاف ہے، گناہوں سے یہ پاک صاف ہے۔ تو کس قدر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ہمیں تکلیف بھی ہو تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، ہمیں بیماری بھی لگے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بار بزرگوں کا یہ حال ہوتا کہ وہ بیماری سے جب صحت یاب ہو جاتے چلاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں صحت مل گئی، کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو وہ رویا کرتے تھے اور ہماری حالت یہ ہے ہم ناشکری کرتے ہیں، بیماری آ گئی ہم ناشکرے ہو گئے، دکھ آ گیا ہم ناشکرے ہو گئے، صدمہ آ گیا ہم ناشکرے ہو گئے۔ اللہ کی ذات پر طرح طرح کے الفاظات، طرح طرح کی تنقیدات کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، مجھ پر یہ آفت آنی تھی، مجھ پر یہ بلا آنی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں رب کی طرف منسوب کرتے ہیں الیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہماری پریشانیوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہمارے صدموں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا دے دی ہے کہ اس کی بنا پر دنیا کے اندر ہی ہم گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جس شخص نے بھی برا عمل کیا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو جس کو سزا ملی کل قیامت کے دن، جو جہنم میں چلا گیا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ حمایتی کون کہتے ہیں؟ جو دور دور سے کہے میں تیرے ساتھ ہوں، دور دور سے کہے میں تیرے ساتھ ہوں، دور دور سے کہے میں تیرا حمایتی ہوں، میں تیرا ساتھ دینے والا ہوں۔ اور نصیر کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ فی الحال مدد کرنے والا ہو، اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہو، نصیر اسے کہتے ہیں، مددگار۔ حمایتی اسے کہتے ہیں جو دور دور سے سبز باغ دکھا رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو پریشان نہ ہونا، تو ڈرنا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اسے کہتے ہیں حمایت کرنا، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ حمایت کرنا۔ نصیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، کہ جو کسی کی دکھ میں، تکلیف میں شامل ہو جائے، اس کے پریشانی میں شامل ہو جائے، کام کاج میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے، دکھ درد میں اس کے ساتھ اس کے دکھ کو دور کرنے کے فکر میں لگ جائے عملاً، تو اسے کہتے ہیں نصیر۔ تو کل قیامت کی نہ کوئی حمایتی ہوگا جہنمیوں کے لیے، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جہنموں کے لیے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص بھی عمل کرے گا اچھا، من ذکر، مرد ہو، او انثیٰ، یا عورت ہو۔ یہ امت، اس امت میں آدھی امت عورتوں کی ہے، اس امت میں آدھی امت مردوں کی ہے۔ عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کے مخلوق ہیں، عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے، اور مرد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے۔ تو مرد بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے،
عورتیں بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گی۔ جو جس طرح کا عمل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کو احکامات کا مکلف بنایا ہے۔ مرد بھی احکامات کے مکلف ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، عورتیں بھی احکامات کے مکلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شخص بھی عمل کرے گا نیک، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرط کہ ہو مومن، بشرط کہ ہو مومن، ایمان لانے کے بعد عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان لوگوں پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ عورتیں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا لے کر آئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے اعمال میں آگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اس طرح ہم سے اعمال میں آگے ہیں، وہ اذان دیتے، اگر کوئی آہستہ آواز سے اذان دے 10 نیکیاں ہیں، بلند آواز سے اذان دے 90 نیکیاں ہیں، تکبیر آہستہ آواز سے کہے 10 نیکیاں ہیں، بلند آواز سے کہے 60 نیکیاں ہیں۔ اب وہ اذان دیتے ہیں مسجد کے اندر، ان کو 90 نیکیاں مل رہی ہیں، پھر وہ امام بنتے ہیں، امامت کراتے ہیں، اور امامت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور جہاد میں وہ شہید ہو جائیں یا غازی بن کر آئیں تو فضیلت سے، اجر سے وہ خالی نہیں ہے، اور وہ مسجدوں میں جا کر اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ ہم نہ جہاد کر سکتی ہیں، ہم نہ اذان دے سکتی ہیں، نہ ہم تکبیرات دے سکتی ہیں، نہ ہم عیدین کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عیدین کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اذان دینا ہمارے اوپر جو ہے فرض نہیں ہے، ہمیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں یہ شریک ہوتے ہیں، جہاد میں یہ شریک ہوتے ہیں، مساجد میں یہ لوگ جاتے ہیں، تیمارداریاں یہ لوگ کرتے ہیں، باہر دور دراز کے سفر دین کے کاموں کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو مرد کرتے ہیں، تو یہ اعمال میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں نیکیوں میں، اعمال میں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اجر مؤذن کو مل رہا تمہیں گھر بیٹھے مل رہا، جتنا اجر امام کو مل رہا تمہیں گھر بیٹھے مل رہا، جتنا اجر جو ہے جنازے میں شرک ہونے والے کو مل رہا تمہیں گھر بیٹھے مل رہا، جتنا اجر مجاہد کو میدان جہاد میں مل رہا تمہیں گھر بیٹھے مل رہا۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ تم ان کے کپڑے دھوتی ہو کہ نہیں دھوتی؟ دھوتی ہیں۔ تم ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ تم ان کے گھروں میں جھاڑو لگاتی ہو کہ نہیں لگاتی؟ لگاتی ہیں۔ تم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام پکانے کا کرتی ہو یا نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ تو فرمایا تم ان کے ساتھ نیکی میں معاون ہو، امامت میں معاون ہو، جہاد میں معاون ہو، جو ہے نماز جنازہ کے لیے معاون ہو، ان کے کپڑوں کی صفائی دھلائی اور ان کی استری اور ان کے جوتوں کی صفائی، ان کی پالش، ان کے گھروں کی صفائی، جھاڑو لگانا، ان کے لیے روٹی پکا کر دینا، وہ اب سکون حاصل کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں تمہارے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، انہیں تمہارے ذریعے معاونت ملتی ہے نیکیوں میں، اعمال حسنہ میں۔ تو جو وہ نیکی کر رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے وہ ثواب مل رہا، جنازہ وہ پڑھ رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے جنازہ پڑھنے کا ثواب، امامت وہ کر رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے امامت کرانے کا ثواب، جہاد وہ کر رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے جہاد کرنے کا ثواب، اذان وہ دے رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے اذان دینے کا ثواب، اقامت وہ کر رہے ہیں تمہیں گھر بیٹھے اقامت جو ہے کرنے کا ثواب، دینے کا ثواب۔ تو تمہیں تو سارا اجر گھر بیٹھے مل رہا ہے بغیر محنت کے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مرد ہوں یا عورت ہوں، نیک عمل جو بھی کریں گے بشرط کہ ان کے دل میں ہو ایمان، تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ مرد بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں، عورتیں بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان لوگوں پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ میں نے ان کی تفسیر پہلے بھی بیان کی تھی، ایک ہے فتیلہ، ایک ہے نقیرہ۔ نقیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقیر، نقیر، اور فتیل کہتے ہیں کھجور کی نالی کے اندر جو ایک جھلی سی ہوتی ہے، لکیر سی ہوتی ہے، اس لکیر کو کہتے ہیں فتیل۔ تو کسی بھی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے عرب لوگ ان الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے، فتیل کا، نقیر کا، ان الفاظ کا
جو ہے استعمال کیا کرتے تھے کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تل برابر بھی ان پر ظلم نہ کرے گا، تل برابر بھی ان پر ظلم نہ کرے گا۔ جو کھجور کی گٹھلی پر ایک تل چھوٹا سا نشان ہے، اس جتنا بھی اللہ رب العزت ان لوگوں پر ظلم نہ کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اور کوئی شخص کا دین اور کون اچھا ہے دین میں اس شخص سے جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یاد رکھیے پوری کائنات میں تمام لوگوں میں، نبیوں میں، پیغمبروں میں، مردوں میں، عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر روئے زمین پر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر پوری روئے زمین پر کسی کا مرتبہ اور مقام تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ہم لوگ دین ابراہیمی، یہ دین محمدی علیہ السلام، یہ زیادہ تر دین ابراہیمی کے طرز پر ہے، ملت ابراہیمی کے طرز پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی طرز پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہم لوگ دیکھیں قربانی کر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بتاؤں میں تمہیں کہ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ جسے اپنا خلیل بنا لے وہ اللہ رب العزت کے لاڈلے، وہ اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا مرتبے والے ہیں، فوقیت والے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے تمہاری یہ دیوتا، تمہاری یہ حاجت رواں، تمہاری یہ بت تمہارے لیے ایک تل برابر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، آسمانوں کا نظام بھی ہے، دھرتی کا نظام بھی ہے، ہر چیز میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ اسی کا ذکر فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، بھاگ نہیں سکتی، نکل نہیں سکتی۔ جب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم لوگ آخرت کی فکر کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اعمال کا پانی دے، اور اعمال کا پانی دے کر ایمان کو سرسبز کرے، اسے شاداب کرے، اسے جو ہے خوش کرے، تر و تازگی بخشے، ایمان کو زندہ کرے، روزانہ اعمال کا پانی دے کر اسے سرسبز و شاداب کرے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے، اگر ہم نے یہ کر لیا تو کل آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اللہ رب العزت سامنے کر دیں گے ہر مرنے والے کے لیے جنت کو بھی جہنم کو بھی دکھا دیں گے کہ بھئی یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، تو نے نیکی کی، تو ایمان لایا، اگر اب دیکھ تو یہ جہنم، اگر تو ایمان نہ لاتا، اگر تو نیکی نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، لیکن اب دیکھ تجھے اس جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور کافر کے لیے حکم ہوگا دیکھ یہ جنت بھی ہے، یہ جہنم بھی ہے، تو ایمان نہ لایا، تو نے اعمال صالحہ نہ کیے، دیکھ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اگر تو ایمان لے آتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتی، نہیں اب تو جنت میں نہیں جائے گا، اب یہ ٹھکانہ تیرا جہنم۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اللہ رب العزت جنت کو بھی سامنے کریں گے، جہنم کو بھی سامنے کریں گے، بس موت درمیان میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، موت آئی، پردے اٹھ گئے۔ ہم لوگوں کو ان پردے اٹھ جانے کے بعد جو اللہ کے وعدے ہیں ان پر یقین رکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیاں کرنے کی، اعمال صالحہ میں بڑھوتری اختیار کرنے کی ہم میں سے ایک کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔